کود بھی جاتے ہیں، جس کو آپ خودکشی کہہ دیجیے، کچھ مار بھی لیتے ہیں اپنے آپ کو، یہ عجلت کا شکار، یہ غصے کی کیفیت میں، انتہائی پریشانی کے عالم میں۔ بہت بڑا انسان ہوتا ہے جو انتہائی پریشانی میں اپنے اعصاب پر قابو رکھتا ہو، بہت بڑا انسان ہوتا ہے جو انتہائی خوشی میں اپنے اعصاب پر کنٹرول رکھتا ہو، ورنہ یہ انسان بہک جاتا ہے غمی اور خوشی کے اندر۔ قرآن کہہ رہا ہے یدعون دعاء الشر، یہ اللہ سے شر مانگتے ہیں، وَدُعَاؤُهُ بِالْخَيْرِ، جبکہ وہ اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں اور اس میں اپنی بھلائی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے شر، ہمیں وہ چیز دے دے، جبکہ وہ چیز ان کے لیے شر ہوتی ہے۔ بھائی میں یہ طے کر لوں کہ مجھے اس دیوار کے پیچھے نہیں پتا کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس وقت مثلا حیدرآباد کے فلاں روڈ پہ کیا گزر رہی ہے، مجھے نہیں پتا کہ دنیا کے اس کونے میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ جب میں جانتا نہیں ہوں تو میں اپنے امور کو اس کے حوالے نہ کر دوں جو جانتا ہے۔ میری مسائل حل ہو جائیں گے، مجھے تسلی ہوگی، مجھے اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ لہذا قرآن سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر ارشاد ہوتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں جو ان کے لیے، اس چیز کو پسند کرتے ہیں جو ان کے لیے شر ہے، ان کے لیے نقصان دہ ہے، اور کتنا ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس چیز سے نفرت کرتے ہیں جو ان کے لیے اچھی ہے، یعنی اپنے لیے اسے پسند کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور اپنے لیے اس سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ ان سے کہہ دو یا رسول اللہ، اے میرے رسول، ان سے کہہ دو کہ انتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اپنے امور کو اللہ کے حوالے کر دو، اپنے امور کو اس ذات کے حوالے کر دو۔ عزیزان گرامی، دعا کی دوسری شرط، مجھے مصلحت مانگنی چاہیے اللہ سے۔ یا اللہ میں تیرے دروازے پر آیا ہوں، مجھے وہ دے دے کہ جو میرے حق میں ہو، جو میرے لیے صحیح ہو، وہی کر جو تو میرے لیے بہتر سمجھتا ہے، اس لیے کہ تو نے ہی اپنے حبیب کے ذریعے مجھ سے کہا ہے کہ میں 70 ماہوں سے زیادہ اپنے مخلوق سے پیار کرتا ہوں۔ اے انسان، ایک ماں کی محبت کا پیمانہ تو طے نہیں کر سکتا، سارے دانشوران جہان جمع ہو جائیں اور طے کریں کہ ایک ماں کی محبت کس درجے پر ہوتی ہے، کوئی آج تک طے نہیں کر پایا۔ وہ کہہ رہا ہے میں 70 ماہوں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں۔ جب وہ ہم سے پیار کرتا ہے تو وہ جیسے ایک ماں کا جلوہ میں نے دیکھا کہ وہ کیسے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے، تو پھر مجھے رب حقیقی کا یقین رکھنا چاہیے کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ تیسری شرط دعا کی قبولیت کے حوالے سے اور دعا کے باب میں، وہ ہے دعا کا حقیقی ہونا۔ دعا کا حقیقی ہونا کیا مطلب ہے؟ وہ دعا جو خلوص دل سے مانگی جائے وہ واقعی دعا ہے، ورنہ رسم ہے، رواج ہے، دیکھا دیکھی ہے، عادت ہے، اذوان ہے، رسمیں ہیں، سب مانگ رہے ہیں، ہم بھی مانگ رہے ہیں، لیکن جو دعا خلوص کے ساتھ مانگی جائے۔ اب یہاں پر بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ اذا دعان، جب یہ مجھے پکاریں، اللہ یہ تجھے ہی تو پکار رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ جب مجھے پکار رہے ہوتے ہیں کہ میری فصل اچھی ہو جائے، تو ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ برابر والا جو کاشتکار ہے وہ مجھے پانی دینے دے گا تو میری فصل اچھی ہوگی۔ یہ مجھے پکار رہے ہوتے ہیں مگر ان کے ذہن میں ان کا افسر طاری ہوتا ہے، ان کا افسر ان کے ذہن کے اوپر حاکم ہوتا ہے۔ مجلس میں بیٹھے ہوتے، برابر میں ایک دوست آ کے بیٹھا، آج تم فیکٹری نہیں آئے تھے، جی ایم صاحب نے نکال دیا ہے، لیٹر تمہاری میز پہ رکھا ہوا ہے، کل سے تم خارج ہو، تو کل سے تم ادارے سے نکال دیے گئے ہو۔ اب یہ بیٹھے تو مجلس میں، مگر دماغ ان کا فیکٹری میں چل رہا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مؤثر مانے، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنی زندگیوں پر حاکم مانے،
کبھی اللہ اور کبھی کوئی اور اللہ کے ساتھ کوئی اور، تو یہ دعا مانگے گا تو اس کی دعا حقیقی نہیں ہوگی، اس کی دعا خالص نہیں ہوگی۔ دعا اس کی خالص ہوگی جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگتا۔ اذا دعان، جب مجھے پکاریں گے، فَلْيَسْتَجِيبُوا، اجیبو، تو میں جواب دوں گا، مجھے پکاریں۔ ایاک نستعین، مجھ سے مدد مانگیں۔ عزیزان گرامی، مگر میں کیا کروں کہ ماحول اتنا زیادہ غیر معیاری ہے، آپ کے توسط سے غیر معیاری ماحول سے مخاطب ہوں کہ جب میں کہتا ہوں ایاک نستعین تو فوراً کہتے ہیں دیکھو قرآن پکار کے کہہ رہا ہے ایاک نستعین، اللہ ہی سے مدد مانگی جائے، تو پھر توسل، پھر نبی سے مدد مانگنا، پھر مولا علی سے مدد مانگنا، پھر ائمہ سے مدد مانگنا، یہ تو قرآن منع کر رہا ہے۔ آدھا قرآن پڑھ کے عقیدہ بنانے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ ایک آیت کو پڑھ کر دوسری آیت کو فراموش کر دینا، یہ قرآن کی تعلیم اور قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ ایک حدیث کو لے کر دوسری حدیث کو ترک کر دینا، یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے۔ آدھا آدھا اسلام، پسند کا اسلام۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ خالص دعا کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اللہ کے علاوہ اللہ ہی کے بنائے ہوئے نظام کا انکار کروں۔ اللہ کے نظام کا اقرار گویا اللہ کا اقرار ہے۔ ایک اپنے کم سن ساتھیوں کے لیے ایک سادہ سیدھی سی مثال دوں گا۔ مجلس ہو رہی ہے، اگرچہ بانیان نے تبرک شاید پہلے تقسیم کر دیا، لیکن کبھی یہ جلوہ بھی ہوتا ہے، بلکہ ماضی میں یہ زیادہ ہوتا تھا کہ تھال دے کے، ٹوکرا دے کے دروازے پر تبرک بانٹنے والے کو کھڑا کر دیا جاتا تھا جی، اور مجلس کے اختتام کے اوپر سب وہاں سے گزرتے تھے اور لائن لگا کے اور صفے باندھ کر، صفے بنا کر تبرک لائن میں لینا اپنے لیے سعادت مندی تصور کرتے تھے، چاہے دھکا لگے، چاہے مکہ لگے، چاہے انگوٹھا چلے، چاہے کھوا چلے، مگر کہتے تھے نہیں، اس دھکے کے اندر ایک خاص لطف ہے، اس لائن میں لگنے کا ایک خاص مزہ ہے، یہ مرمرے اور نمک پارے نہیں ہیں، یہ حسین کے دروازے سے خیرات ہے، یہ مادی تبرک نہیں ہے، بلکہ اس مادی تبرک کے اندر ایک روحانیت ہے۔ تو وہ جو زیادہ تر تھا پہلے اور اب کم ہوتا جا رہا ہے، بہرحال میں تنقید نہیں کر رہا، اگرچہ بعض اچھی چیزوں کو ترک نہیں بھی کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد۔ عزیزان گرامی، آپ نے وہاں کھڑا کر دیا ایک بندے کو، بھائی تبرک بانٹو۔ اب اس مجمع میں اگر کوئی ایسا شخص ہو جن کا ان سے کوئی دماغ مل نہ رہا ہو، جو بانٹ رہے ہیں نا تبرک، ان سے ان کا دماغ مل نہیں رہا، تو آ کر آپ سے کہیں لخت حسین صاحب مجلس میں آپ کے آیا ہوں، تبرک تو آپ سے ہی لوں گا، تو یہ لخت حسین صاحب کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ قاعدتاً انہیں برا لگنا چاہیے کہ تم میرے نظام کو توڑ رہے ہو۔ تمہیں اگر بغض علی میں علی سے مانگنا برا لگ رہا ہے تو یہ اللہ کی توہین ہے کہ تم علی سے نہیں مانگ رہے ہو۔ نظام تو یہی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ بہت سے دوستوں نے، اب میں دوست ان کو استعارتاً اور جو ہے وہ کنایتاً کہہ رہا ہوں، مجبوراً بھی صحیح ہے، بعض دعاؤں کا انکار کیا ہے ہمارے بعض شیعوں نے، مثلا دعائے فرج، یا محمدو یا علیو یا علیو یا محمدو اکفیانی فإنکما کافیان فانصرانی فإنکما ناصران۔ جی کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اکفیانی، آپ دونوں میرے لیے کافی ہیں، آپ دونوں کافی ہیں، آپ دونوں میرے مددگار ہیں، محمد ہے علی۔ یہ بہار میں بھی دعا ہے،
مفاتیح الجنان میں بھی یہ دعا ہے، اقبال الاعمال میں بھی یہ دعا ہے. کہنے لگے یا محمد ہو یا علی ہو یا علی ہو یا محمد. اللہ کو پکارنا چاہیے، یہ یا محمد ہو یا علی کو کیوں پکار رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ جو عرفانیات ہیں، اگرچہ میں اس وادی کا راہی نہیں ہوں، لیکن جو عرفانیات ہیں نا، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے ذوقیات کے ساتھ. جن کے ہاں ذائقہ اچھا نہیں ہے نا، میں یوں کہہ دوں کہ جن کا دہن کڑوا ہے انہیں شربت بھی کڑوا لگتا ہے. ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ جو عرفانیات ہے، یہ جو معنویات کا عنوان ہے، اس کے اندر ذوق بہت لازم ہے. جن کے ہاں کھارا پن ہے، جن کے ہاں جی نمک زیادہ ہے، تو ان کے ہاں کی زندگیوں میں شورا شوری ہے، اعتدال نہیں ہے. نہیں. پہلی بات تو یہ کہ مولا علی سے مدد مانگنا، نبی سے مدد مانگنا، یہ دعا کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ دعا کی قبولیت کا بہترین ذریعہ ہے. اگر میں اپنی دعا کے آغاز میں اور اختتام پر نبی اور آل نبی پہ درود پڑھوں گا تو اللہ اس دعا کو یقیناً قبول کرے گا. اور جب میں درود پڑھ کر اپنی حاجت مانگ لوں اور پھر دوبارہ درود پڑھ دوں تو کریم کی کرم کا تقاضا ہے، جو پہلی دعا کو قبول کر رہا ہو، جو آخری دعا کو قبول کر رہا ہو، وہ درمیانی دعا کو بھی قبول کرے گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. غور فرمائیں، اہل عقیدہ توحید ہے، ان کے دروازے پر آ کر اللہ سے مدد مانگنا. یہ جو کہا جا رہا ہے یا محمد ہو یا علی ہو یا علی ہو یا محمد، اکفیانی فإنکما کافیان، شافعانی شافعانی فإنکما شافعان، منصرانی فإنکما ناصران. یہ دعائے فرض کے اندر غور فرمائیں گے. شاید مجھے اللہ توفیق دے کہ میں اپنے مدعا کو بیان کر پاؤں. سمجھ لینا اور ہے، اور بچوں تک کم سنوں تک منتقل کرنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے. البتہ جو صحیح سمجھ لیتا ہے وہ منتقل بھی اچھا کر پاتا ہے. اسے بہرحال توفیق مانگنی چاہیے اللہ سے. دیکھیے اللہ کا ایک اسم ذات ہے، ایک اسم ذات ہے اور ایک اسم فعل ہے. اسماء ذات اور ہیں، اسماء افعال اور ہیں. تھوڑا سا ہو جائے فلسفے پہ گفتگو. فلسفے پر بات ہو جائے جی. فلسفہ بمعنی عام وہ ہے کہ جو غیر مسلم بھی جس کے فلسفی ہوتے ہیں، اور فلسفہ بمعنی اخص وہ ہے کہ جو علم کلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یعنی فلسفے ہی کی ایک شاخ ہے جسے علم کلام کہا جاتا ہے. میرے جوانوں نے بچوں نے علم کلام کا نام سنا ہے. علم کلام فلسفے کی ایک شاخ ہے. یعنی فلسفہ جب مخصوص ہو جاتا ہے اللہ کے وجود پر بات کرنے کے لیے، جب صرف اور صرف وجود پروردگار پر بات کرے اور اس کو ثابت کر کے پھر اس کے نمائندوں کو ثابت کرے، پھر اس کے عدل کو ثابت کرے، پھر اس کے انصاف اور جزا و سزا کے نظام یعنی قیامت کو ثابت کرے، تو اسے علم کلام کہا جاتا ہے. یعنی علم کلام کا موضوع ہے وجود پروردگار کو ثابت کرنا. اور پھر وجود پروردگار کو ثابت کر دینے کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس نے اپنے نظام کو چلانے کے لیے نبی کہاں بھیجے، اور پھر اس نے اپنے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے امام کسے بنایا، اور پھر وہ جزا و سزا کا کب اہتمام کرے گا، اسے قیامت کہا جاتا ہے. لہذا جب ہم اصول دین کو ثابت کرتے ہیں تو اسی کو علم کلام کہا جاتا ہے. یہ علم کلام کی بحث ہے. وقت میرے پاس تنگ ہوا ہے، اگرچہ میں آج 10 منٹ لیٹ بیٹھا ہوں، اور جو ہے وہ آپ سے چاہوں گا کہ اگر تاخیر ہو تو مجھے معاف کر فرمائیں گے. علم کلام ایک بحث ہے کہ یہ جو بحث ہے اسم ذات اور اسم فعل کی، اس میں اسماء ذات اور اسماء افعال کی جو بحث ہے یہ علم کلام کی بحث ہے، فلسفے کی بحث ہے. اسماء ذات کون کون سے ہیں؟
اور اسماء افعال کون کون سے ہیں؟ آپ کی دقت کا شکر گزار ہوں. ایک بھی بندہ مجھے نظر نہیں آ رہا جو کہیں اور دیکھ رہا ہو. آپ کی عنایت ہے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد. اسماء ذات اللہ کے صرف 3 ہیں. توجہ چاہوں گا. عالم، یہ اس میں ذات ہے اس کا. عالم. حی، یہ اس کا اسم ذات ہے. قادر، یہ اس کا اسم ذات ہے. اللہ عالم ہے، اللہ حی ہے، اللہ قادر ہے. اسم ذات کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ ہے اور وہ بس. اللہ عالم ہے، اللہ قادر ہے، اللہ زندہ ہے یعنی حی ہے. زندہ میں معنی ہے ہماری زندگی کی طرح نہیں. حی الذی لا یموت، یعنی وہ حی جس کو موت نہیں ہے. بڑی عنایت آپ کے شکر گزار ہوں. یہ 3 جو نام ہے نا اس کا عالم ہونا، اس کا قادر ہونا، اس کا حی ہونا، یہ اس کے اسم ذات ہے، اس کے ذاتی نام ہے. ٹھیک. لیکن اور بھی اس کے نام ہیں جو اس اسماء افعال کہلاتے ہیں. جیسے رازق، جیسے خالق. یہ خالق ہونا اس کا اسم فعل ہے. خالق ہے تو کوئی مخلوق ہوگا. مخلوق کا ہونا لازم ہے. رازق ہے تو کوئی مرزوق ہوگا، کوئی اس سے رزق پا رہا ہوگا، ورنہ رازق کا مطلب نہیں ہے. میں اور لفظ کو بہتر کروں کہ اللہ کے اسماء افعال اس وقت میں سمجھ میں آتے ہیں کہ جب ہم اس واجب الوجود کو سمجھنا چاہتے ہیں اسماء افعال کے ذریعے تو ہمیں ممکنات کو سمجھنا ہوگا. یعنی وجوب سے ممکن کا سفر کرنا ہوگا. ہمیں اللہ سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کو سمجھنا ہوگا. ہمیں اللہ کو سمجھنے کے لیے علی کو سمجھنا ہوگا. ہمیں اس واجب الوجود کو سمجھنے کے لیے اس مرزوق اول کو جاننا پڑے گا، اس مخلوق اول کو جاننا پڑے گا. اس وقت تک اس کا خالق ہونا سمجھ میں نہیں آئے گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل. یعنی کچھ اس کے نام ایسے ہیں کہ جو سمجھ میں ہی تب آئیں گے جب ہم ممکنات پر غور کریں. یعنی ایسے وجود پر جو اللہ نہ ہو، ایسے وجود پر غور کریں جو اللہ نہ ہو. اب یہ اور بات ہے کہ اللہ معاذ اللہ، یعنی میں تشبیہ دینا بھی اچھا نہیں، آپ بھی نہیں اور مولا علی بھی اللہ نہیں ہے، تو کیا آپ کے وہ نہ ہونے میں اور علی کے وہ نہ ہونے میں برابری ہے؟ خبردار کوئی یہ لفظ سننے کے بعد اپنے آپ کو، اپنی گردن کو ٹیڑھا نہ کرے. صاحب علی بھی ممکن ہے اور میں بھی ممکن ہوں. مولا علی بھی ممکنات میں سے ہیں اور ہم بھی ممکنات میں سے ہیں. کوئی اپنی گردن کو ٹیڑھا نہ کرے، کوئی پھول کے نہ چلے. تمہارا ممکن ہونا اور ہے، علی کا ممکن ہونا اور ہے. تمہارے ہونے نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، علی کے نہ ہونے سے نظام نہیں چلے گا. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل. رازق کو سمجھ رہا ہوں تو جب مرزوق سے میں رازق کو سمجھ رہا ہوں، مخلوق سے جب میں خالق کو سمجھ رہا ہوں، تو عزیزان گرامی جو مجھے خالق سمجھا رہا ہو، جو مجھے رازق سمجھا رہا ہو، اگر میں اس سے جا کے کہہ دوں کہ اللہ سے مجھے رزق لے کے دے دیجئے، یہ عین شرک ہوگا یا عین توحید ہوگا؟ یہ عین توحید ہے. المتجلی والی کا جملہ سنیں، المتجلی لخلقہ بخلقہ. اللہ مخلوق پر مخلوق کے ذریعے سے تجلی کرتا ہے. بھائی مجھے مولا علی سے اللہ سمجھ میں آتا ہے، مجھے جناب زہرا سے اللہ سمجھ میں آتا ہے، میں نبی کے دروازے پہ جاتا ہوں تو مجھے خالق سمجھ میں آتا ہے. جس کی مخلوق ایسی ہو وہ خالق کیسا ہوگا؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل. وہ جو جلوہ
دروازے پہ جانے کو دعا کے منافی سمجھوں، میں توحید کے منافی سمجھوں؟ اہل توحید ہے، محسوس کریں گے زندہ نگرانی۔ قرآن مجید کے اندر دو آیات ہیں جس میں لفظ وسیلہ آیا ہے۔ ایک سورہ مبارکہ ہے مائدہ کی 35ویں آیت، اور ایک سورہ مبارکہ ہے بنی اسرائیل کی 57ویں آیت۔ دو آیتوں میں لفظ وسیلہ آیا۔ خود اللہ نے یہ نظام بنایا، میں نے جملہ کہا اللہ نے یہ نظام بنایا۔ صاحب پانی مجلس اعلیٰ نے یہ ٹوکرا دے کے کھڑا کیا ہے، فلاں لائٹ کا انتظام کرے گا، فلاں مائک کا انتظام کرے گا، فلاں تبرک کا انتظام کرے گا، فلاں فرش بچھائے گا۔ یہ نظام بانی مجلس نے بنایا ہے۔ کہ جی میں تو یہاں نہیں بیٹھوں گا اس لیے کہ فرش فلاں نے بچھایا ہے۔ شاید جواب یہی ہے کہ آپ کی مرضی ہے، بیٹھے یا نہ بیٹھے، ہم اپنا نظام مختل نہیں کریں گے، تمہاری پسند پہ نہیں چلیں گے۔ یہ جو نظام اللہ نے وسیلے کا بنایا ہے یہ دعا کے لیے لازم ہے، یہ دعا کے لیے لازم ہے۔ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے۔ فَادْعُوهُ، دعا کے موضوع پر ہم غور کر رہے ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت جلد انہیں معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے کتنا بڑا الحاد کیا ہے، بہت جلد انہیں معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ یہ اللہ کے نام کیا ہے؟ اسماء کا لفظ ہے، اسم نہیں ہے جو صرف اللہ یا اللہ پکارو۔ ایک سے زیادہ، وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے اسماء کا اطلاق ہوتا ہے 3 اور 3 سے زیادہ کے اوپر، کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ جمع الجم بھی بن جاتا ہے، کثرت الجمع بھی بن جاتا ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اور اقبال نے بھی بہرحال 99 ناموں پہ تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسان نے خود تو محدود تھا، اللہ کو بھی 99 ناموں میں محدود کر دیا۔ یہ اللہ کے 99 نام ہی نہیں ہے بلکہ ہر ذرہ اللہ کا نام ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا نام ہے۔ اس لیے کیا ہے، ایک ذرہ دوسرے ذرے سے مختلف ہے، جیسے دوسرے نام کی ضرورت ہی جب پڑے گی کہ جب پہلے سے مختلف ہو۔ ایسے اللہ نے اس وقت اگر 1000 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی کو کسی جیسا نہیں بنایا، اس کی ہر مخلوق علیحدہ ہے۔ فلاں کمپنی کی گاڑی 2018 کا ماڈل ساری ایک جیسی آنی ہے، 2020 میں جا کے ماڈل بدلے گا۔ اللہ کے یہاں ہر آنے والا مختلف ہے، اللہ کی مخلوق میں ہر دنیا میں آنے والا مختلف ہے، اور نہ صرف بچے اور ہم اور آپ انسان بلکہ ہر مخلوق مختلف ہے، کوئی کسی جیسا نہیں ہے۔ میں تو ان کی عقل پر حیران ہوں جو کہتے ہیں سارے صحابہ برابر ہیں۔ بھائی جو برابر نہیں ہے، جنہیں برابر بنایا ہے وہ برابر نہیں ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہم سب ایک جیسے ہیں نا، معصوم نہیں ہے ہم، تو ہمیں اللہ نے ایک جیسا نہیں بنایا۔ ہمارے اہم ترین کاغذات پر دستخط کے بعد انگوٹھا بھی لیا جاتا ہے۔ ہم نے دستخط کر دیا، انگوٹھا کیوں لے رہے ہو؟ تو جواب دیا جاتا ہے دستخط جعلی ہو سکتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہو سکتا۔ اگر اربوں صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآل، کوئی کسی جیسا نہیں ہے، یعنی حتیٰ ہمارا انگوٹھا ایک جیسا نہیں ہے، ایک دوسرے کی طرح نہیں ہے۔ تو جب ہمارا انگوٹھا ایک دوسرے کی طرح نہیں تو دماغ ایک جیسا کیسے ہوگا، سوچ ایک جیسی کیسی ہوگی؟ تو ہر ایک کو اس نے مختلف بنایا ہے، ہر ایک کو اس نے مختلف بنایا، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ وقت میرے پاس تنگ ہو گیا، مجھے مسائل بھی پڑھنے ہیں، اور جو ہے وہ ایک اور جگہ بھی ہمیں حاضری کے لیے پہنچنا ہے، اور رستہ بھی طویل ہے۔ اس بات کو کوئی منزل دے دو اور پھر کل بات آگے بڑھے۔ یہ جو وسیلہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، کیا اسماء الحسنى، آپ کا شکر گزار ہوں توجہ کا۔ اسماء ایک سے زیادہ نام اللہ کے، ایک سے زیادہ نام، اللہ کا نام تو صرف ایک ہے، اللہ، مستجمع جمیع صفات، لفظ اللہ، لہذا اس کا ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی زبان میں آپ اللہ کا ترجمہ کریں وہ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔
وہ مجھے سمجھنے کے لیے ہے، مگر لفظ اللہ کا دم نہیں ہے اس میں. لفظ اللہ میں دم ہے نا، وہ ہمارے ترجموں میں دم نہیں ہے. تو لفظ اللہ کا نام ایک ہے، صفات تو اس کے ہم نے قرآن مجید میں بھی چھپے ہوئے دیکھے 99 ہیں. اسماء الحسنہ، اللہ کو ناموں کے ذریعے پکارو. اللہ کو اللہ کے ذریعے کیوں نہیں پکارو؟ اللہ کو اللہ کو صرف اللہ کہہ کر کیوں نہ پکارو؟ ناموں کے ذریعے کیوں پکارو؟ نام ایک ظاہر ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے، یہ اس کے ظاہری نام ہے. اور ان ناموں کی طاقت کو کہتے ہیں وسیلہ. میری بیوی اپنی طرف اشارہ کر کے فرماتی ہے نحن اسماء الحسنہ، ہم ہی اہل بیت اللہ کے بہترین نام ہیں. التی امر اللہ ان یدعى بها، اللہ نے ہمارے لیے ہی کہا ہے کہ ان کے ذریعے مجھے پکارو. تم مجھے پکارو